اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بعثت وزیر اعظم نہیں، بعثت شہری کے آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا، اور مسجد کے منتظمین کو یاد ہوگا کہ یہ رمضان سے پہلے ہم یہاں پر سب حاضر ہوئے تھے کہ مسجد کے اندر کس طرح سے جو ہے یہ جماعت جو ہے وہ کروائی جا سکے، اور خاص طور پر جمعہ کا اہتمام۔ میں 4-5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر پاؤں گا۔ بڑی یہاں مدلل باتیں کی گئیں جو ہم سب کی رہنمائی کا باعث ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میری بڑی تکرار رہتی رہی ہے، وہ جو ہوتی ہے نا اس پر گفتگو اپنا، اس پہ وہ جو ویڈیو لنک پر جہاں وزیر اعظم صاحب بھی، باقی وزراء اعلیٰ بھی، باقی لوگ، یہ جب یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کنسٹرکشن کا کام کھولیں گے، تو میں نے کہا پھر اب مسجد بھی کھلے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 3 اور 5 آدمیوں کی پابندی عائد کی جائے، اور سورہ بقرہ میں جو ہے کہ میں اپنے آپ کو ان ظالموں میں شمار نہیں کروا سکتا کہ جو اللہ کے گھر کو بند کریں لوگوں کے لیے۔ یہ ممکن نہیں تھا میرے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی باتیں بیان کی گئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ کے گھر میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ میاں ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے اس بارے میں۔ ابھی یہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کا حوالہ دیا گیا۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا، صدر صاحب سے بھی کہا پاکستان کے، کہ آپ سعودی عرب کے بادشاہ کو یہ کہیں، آپ لوگ اور جتنے بھی مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں وہ پہلے خانہ کعبہ جائیں، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی حوالے سے اس کے جو ابھی یہ بات کی گئی سورہ یونس کی، کہ وہاں پیش ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر وہاں سے وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئیے۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ جاؤ اپنے رسول سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ نئے فلسفے آ گئے۔ میں نے اس دن بھی وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ آپ اور جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں مجھ سے لڑیں گے، یہ کافرانہ گفتگو نہ کیا کریں۔ میں نے لفظ استعمال کیا، کافرانہ گفتگو نہ کیا کریں آپ۔ یہی گفتگو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کی تھی، اور پھر نمرود کا حشر دیکھا تھا آپ نے کیا ہوا۔ میں کہا ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے اسے، یہ بن جانب اللہ ہے۔ یہ وہ ساری نشانیاں موجود ہیں نا اس کے اندر، جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہیں، حدیث کی شکل میں آپ پر میرے پاس موجود ہیں۔ وہ تمام نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا ناراض ہے ہم سے۔ میں نے اس نے کہا ان سے وزیر اعظم، میں نے کہا مجھ جیسے بدبخت لوگ بھی آج ملک کے وزیر اعظم ہیں، پتہ نہیں ہم سے کیا کیا اللہ کی مخلوق کے حوالے سے زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے معافی مانگیں، رسول اللہ کے پاس جائیں، سفارش کروائیں اللہ میاں سے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی سنے تو اس میں خیر ہے اس کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روزے دیکھیں، یہ گاڑی ہے نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس نے لکھا جی 200 2000
لیٹر کے کلومیٹر چلنے میں اس کا تیل بدلایا جاتا ہے، اس کو گریس کیا جاتا ہے، اس کو بھی یہی سمجھ لیں نا۔ 11 مہینے کے بعد ہم نے اپنی پھر اصلاح کرنی، اپنی روحانی ایمان کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگلے 11 مہینے کے لیے یعنی اپنے آپ کو بہتر بھی آگے کر سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد یہی تھا کہ اس کا منطقی بن جائے۔ میں تھوڑا سا میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو کل میرے لیے بھی عذاب بنے اور باقی لوگوں کے سننے والوں کے لیے بھی۔ اس میں جو ہے یہ نفل کا ثواب 70 گنا بھی، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور رسول اللہ کی حیات مقدسہ کی شکل میں آپ ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا رمضان میں کرتے کیا ہم، اسی مہینے میں ہم نے منافع کمانا ناجائز، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ اوپر سے ایک عذاب آیا ہوا اللہ کی طرف سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، آج اس طرح بیٹھے ہوئے ہم، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم حرام کے ذرائع سے جو ہے یہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ میاں پر مہربانی کرے۔ کیسے کرے گا مجھے آپ بتائیے، کوئی صورت بتائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ پر مہربانی کر دے۔ یعنی اس پورا جو ہم نے یہ جو بازار بند رہے ہیں اس کو ہم نے رمضان میں پورا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اسلام آباد تھا، ہم نے اس کو کہا کہ وہ چاہیے، وہ ہمیں کو کہا یہ دے دو، وہ جو تھرمامیٹر ہے جو وہ الیکٹرانکس ہے۔ میں اور میرے منسٹر قادری صاحب بیٹھے تھے، اور بھی 2-3 اشخاص اور بھی کشمیر ہاؤس، تو اس نے کہا کہ بات ہوئی جو سپلائی، اس نے کہا 1 لاکھ، ہم نے سمجھا یہ 10 کے کہتا ہے 1 لاکھ، آپ کو پتہ ہے اس کی اصل قیمت 2200 روپے ہے۔ اس نے کہا نہیں 2200 روپے کی چیز، اس نے کہا 1 لاکھ میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس سے جان چھوٹے گی، اس طرح نہیں چھوٹتی، یہ بالکل آپ یہ سمجھ جائیں یہ بات میری، اس طرح اللہ میاں نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ آپ نے پڑھا نا جس کو، وہ پھر اس نے قوم کو گر کیا، اٹھا کر مارا، پھر اپنا معافی کر دیا۔ آپ کو اور مجھے ایک سبقت حاصل ہے دوسری امتوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ میاں آپ ہمارے لیے بڑا مہربان اور شفیق ہے ہمارے لیے، بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال کر۔ امریکہ کے صدر نے کہا میں 3 کھرب ڈالر کا جو میں اسلحہ تیار کیا میں ایران پر ماروں گا، آج منہ کے بل پڑا ہوا۔ جتنی بھی استعماری قوتیں ہیں اس کو دنیا کے اندر موجود ہیں جو آپ پر میرا خون چوستی ہیں، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، نام لیے بغیر، سارے کے سارے اللہ کی گرفت میں ہیں اس وقت۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا بے بس ہے آج انسان۔ میں تو صبح روز یہی دعا کرتا ہوں، اللہ میاں تو ہی حکیم ہے، تو ہی طبیب ہے، تو ہی ہمیں اس سے دے گا، کوئی صورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب ہوگا تو من جانب اس کے ہوگا کہ اس کا علاج دریافت ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی سائنس سے کہہ دیں جی فلانے ملک نے کر لیا، فلانے نے کر لیا، یہ شیطانی کام ہے، یہ نہ کریں، یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ معیشتیں تباہ برباد ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں نا آپ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے علماء کرام کو 2 دفعہ بلایا، میں مسجد کے بارے میں کیوں فکر مند تھا؟ آپ کو یاد ہے پچھلے سال اس سے پچھلے سال وہ جو ایک جلوس نکلتا ہمارا جسم ہماری مرضی، کرے نا مرضی اپنی، آپ کے ہاتھ میں ہے جسم، آپ کا نشانی آ گئی نا، ہمارا جسم ہماری مرضی۔
کرے نا مرضی ذرا آج. ایک بدبخت وہ بڈھا کھوسٹ ادھر تھا، کراچی 2.25 کروڑ کا شہر ہے، کسی نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر جو بنیادی جو خرابی فساد ہے وہ نکاح ہے. اس نے کہا یہ نکاح ہوتا ہی نہیں تھا، یہ انگریز لے کر آئے ادھر. اس نے کہا یہ ہے خرابی کی جڑ. ہم یہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں کہ یہ نکاح ہے کب سے؟ اولین جب انسان کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سے یہ اللہ میاں نے کر دیا. عرض میں آپ سے کرنا چاہتا تھا میں اس لیے کہ یہ کہ بیماری اگر زور پکڑ جائے تو کیا کر رہے ہیں لوگوں نے؟ اللہ کے گھر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ادھر سے آئیے. یہ دیکھا نہیں بڑا زور ہے. یہ جو گلی ہے نیچے ادھر نئے مخلوق بھی بیٹھی ہے، پتہ نہیں ہے خواہش صاحب، یہ جو صوبیدار فروز خان والا مکان ہے چھپو شاہ کی گلی جو ادھر جاتی ہے، اگر نکلنا ہوا تو وہیں سے نکلے گا. ڈی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اس دن بھی میں نے کل بھی یہ بات کہی. اس کی طرف کوئی نہیں بات کرتا. یہ بازار میں جو مدینے مارکیٹ میں بھیڑ بھاڑ ہے اس پر کوئی نہیں بات کرتا. اس مسجد کے بارے میں انگلی رکھی جاتی ہے کہ ادھر سے روز ٹی وی پر ہوتا ہے مسجد مسجد مسجد، ڈاکٹر بھی اپیلیں کرتے ہیں، فلاں بھی اپیلیں کرتے ہیں. وہ بھائی ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے، یہ ہو کیا سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے یہ کہ اس اللہ کے گھر سے ہی ہماری بخشش کا سامان پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جو کہا اس نے جس طریقے سے کہا وہ طریقہ اختیار کرے. تو اس لیے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ استغفار کریں، گڑ گڑا کر دل سے اللہ سے معاف کرنے والا ہے. میں نے پھر آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے پاس جو ایک ہمیں جو سبقت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اب وہ جب ہم اللہ میاں سے شکوہ بھی کرتے ہیں، یہ چشتی صاحب مجھے لکھ کر دیا یہ، میں جب کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. میں آپ کو اپنے چھوٹے سے واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جب عراق کی دوسری لڑائی ہوئی، میں کشمیر ہاؤس میں تھا اسلام آباد، میرے دوست سے فوت ہو گیا ہاشمی صاحب. ان کو میں نے کہا کہ آپ کو کچھ عربی آتی ہے تو یہ الجزیرہ پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ مجھے سمجھاتے جائیں. وہ ایک دیکھا کہ ایک عورت تھی خاتون، اس کے ہاتھ اس کے بچے کی لاش تھی، تو وہ رسول اللہ کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ محمد تو کدھر ہے؟ اچھا میرے پر ایسا کچھ کا اثر ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. مار مار کے ہماری ستیہ ناش کر دیا امریکہ نے. وہ رات کو میرا دن اسی طرح اس گمراہی میں گزر گیا. صبح جمعہ تھا، وہ آئے ہمارے منسٹر صاحب، وہ وزیر کام، میں نے کہا نکل باہر مولوی ادھر میرے کمرے سے. یہ مجھے نہیں یقین ہوتا یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں. اس طرح گزر گیا میرا دن جہالت میں. اگلے دن صبح میں نے اخبار اٹھایا تو خانہ کعبہ کے امام صاحب کا بیان تھا کہ اس جنگ نے ہمارے مسلمانوں کے عقائد خطرے میں ڈال دیے. جس اللہ کی تائید کے ہم منتظر ہے کیا ہم وہ کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں اس وقت اٹھا گیا، نایا وضو کیا، نفل پڑھے، اللہ میں سے معافی مانگی. میں نے کہا یا اللہ یہ ایک آدھ دن جو ہے میری زندگی میں سے بات نکال دے. بات یہ ہمارے دیکھیں نا، ہم اللہ سے یا اللہ میں سے جان چھڑا، ہماری اس ہم پر رحم کر. وہ کرتے گئے ہم. یہ جو رمضان میں ہم نے یہ جو منافع خوری اور یہ جو آرام کو اس کو بڑھانے کے لیے جو کام کیا، یہ جو ابھی فرمایا کہ اللہ نے اس کو جس کے پاس دیا اللہ کی مخلوق میں کرے خرچ، فلاحی کاموں میں کرے خرچ، منافع ہی منافع اس کے لیے. لیکن جس نے رکھا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا پھر اس پر گرفت ہوئی ہے. میں اس میں پڑھ رہا تھا. اور پھر یہ کہ آج کل
بیان سن رہا تھا تھوڑا سا کہ رسول اللہ نے مسجد نبی میں فرمایا کہ اللہ میاں 3 طرح کے لوگوں سے قیامت کے دن کوئی گفتگو نہیں کرے گا. 2 باتیں تو الگ ہیں. ایک میں فرمایا، ایک بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ نیکی کرے گا پھر اس کو جتلائے گا بھی. صحابہ پریشان ہو گئے نا، یا رسول اللہ جلدی بتائیے کہ ہم میں سے تو نہیں ہے کوئی وہ. یہ جو پروگرام آتے ہیں نا، میں نے سچی بات، میرا کیوں کوئی کرے گا، میرا مالک میرا اللہ ہے، مجھے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. آج ہوں گا کل ہوں نہیں ہوں، ادھر سے فرصت بھی مجھے وہ آ جائے گا، ملک الموت ادھر سے ادھرنے بھی دیتا کہ نہیں دیتا. میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہا، میں کہا وہ بے نظیر صاحبہ کا نام ہو، وہ میاں نواز شریف کا صاحب کا نام، آپ کا نام ہو، یہ سارے غلط ہیں. یہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کے کوئی ذات کے پیسے ہیں، آپ نے کمائے ہوئے یہ پیسے. کوئی کیا پروگرام دیتا ہے، کوئی کیا پروگرام، کیوں جتلاتے ہیں آپ؟ کوئی نیکی نہیں ہے یہ. وزیر اعظم پروگرام فلانے کا فلانا پروگرام، یہ نہیں آپ کے کھاتے میں جائے گی. یہ اللہ کی ناراضگی کا بوجھ ہے. ابھی جو کہا آپ کو میں نے، نہیں اللہ میاں کلام کرے گا اس دن قیامت کے دن. اس لیے آپ سے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات میری لمبی ہو گئی ہے، مختصر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ یہ منافع خوری ذخیرہ اندوزی نہ کریں. بات میری لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر جب یہ ہے کہ موقع ملا تو آپ سے بات کروں گا. بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے. کمزور نہ پڑے، غمزدہ نہ، پریشان نہ، مایوس نہ، غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے صرف آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم سے کہا تھا میں نے کہا اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. حرص ہے، لالچ ہے، فلاں چیز ہے، پھر تکبر ہے اس میں، یہ بھی کمزوری ہے نا. تو میں نے کہا کہ ہمیں زلزلے کا بڑا تجربہ ہے. کوئی پاکستان میں نے کہا جی بھوکا نہیں مرے گا. آپ کو غلط کہتے ہیں لوگ کہ جی بھوکے مرنے والے ہیں، یہ مرنے والے ہیں، یہ جی کھولو. ہم ڈرتے تھے کہ کھولنے سے پرابلم نہ پڑ جائے. میں اور سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کو 1-2 اور بھی تھے، ان سے میں نے کہا کہ زلزلہ آیا، 100 ملک آئے ادھر ہمارے لیے، ہمارا ہاتھ اسی طرح رہا. یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ جو یہ رازق اس نے یہ اپنے ذمہ لیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں نے کہا یہ لالچ ہے. یہ آپ نے دیکھا وہ اساس پروگرام میں اردو کا کیا اشر ہوا. ایک عورت بھر بھی گئی ادھر، دوپٹے ادھر جا رہے ہیں، پردہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہاں نہیں ہے. 12,000 روپے کے لیے 12,000 روپے کے لیے. یہ وہ کمزوری ہے ہماری ایمان کی جس میں ہمارے لیے گزارا نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس مسجد کو محفوظ رکھیں. یہاں انگلی نہ اٹھے کسی کی اللہ کے گھر کی طرف. دیکھیے نا یہ ہمارے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا سینہ شک مطلب ہو گیا. خانہ کعبہ بھی بند، مسجد نبوی بھی بند، اب جا کر کھولا. مجھے اللہ نے موقع دیا، یہ میں پیچھے گیا تھا 3 دن مسلسل ریاض الجنہ رسول اللہ کے سرانے کھڑے ہو کر میں دعا کرتا رہا. بند تھی وہ جگہ، نہیں ملا ہم لوگوں کو موقع. خانہ کعبہ میں ادھر سے ہم کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف. آپ نے تصویر دیکھی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی، جب آپ وہاں کھڑے ہو کر وہ آپ کے سامنے ہے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، اس نماز کا اللہ کا گھر آپ کے سامنے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں لوگوں کو منافع خوری سے منع کریں. جو آپ کے پاس ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خرچ کرے. اس لیے کہ اللہ نے اس ہاتھ سے بر صورت جو ہے نا وہ بہتر قرار دیا. ساتھ لوگوں کے پردے رکھے، سفید پوش کر
یہ تذکرہ ہی نہ کریں کسی کے ساتھ. اللہ نے اس میں بہت آپ کے لیے برکت رکھی, بہت کچھ آپ کے لیے رکھا ہوگا. وہ اللہ نے اس کا بہت وسیع ہے اس کا سلسلہ, آپ اور میں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں کہ میرے پاس یہ کپڑے ہیں جس پاس نہیں ہیں. ایک حضرت آپ سے گزارش کرتے لوگوں سے کہیں اور نہ پہنے اس دفعہ نئے کپڑے, عید پر تو کیا عید نہیں ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا؟ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس سے مجھے پیدا کیا ہے, بہت پرانی بات ہے. یہ ادھر یہ مدینہ مارکیٹ میں مولوی مسعودی صاحب کی نئی دکان تھی, سر جی کو روزے تھے. میں بھی شاید 15 16 یا 17 سال میری عمر تھی. وہ 2 بچیاں نیچے کھڑی تھی, 2 بچوں نے اچھے کپڑے پہنے تھے, وہ سردی سے ٹھٹھرا رہی تھی, وہ ان کو دیکھ رہی تھی ان کے کپڑے, وہ نیچے بازار میں. اسے میں نے قسم اٹھائی, میں نے کہا میں نے کپڑے نہیں پہنے آج تک. میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے, ادھر بتائیں لوگوں کو نہیں پہننے یار نئے کپڑے. یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے اس کی, اس کو دے دیں نا. جنت میں اپنے لیے خوبصورت محلات کی آپ کے لیے بشارت ہے, اس میں ادھر نہیں جانا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. شکریہ آپ کا. یا اللہ تمہیں سامنے حرم کرتا ہے, تو ہی بزرگ کرتا ہے, کوئی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, تیری رحمت تیری تمام صفات پر حاوی ہے. تو قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, لیکن تو تیری رحمت کے وسط پر حاوی ہے. میرے اللہ ساری کائنات کی بادشاہی صرف تیری, کوئی نہیں ہے تیرے سے. ہم کمزور ہیں اور تو ہی طاقتور, اس کے اقرار کرتے ہیں, تیرے گھر میں بیٹھ کر اس کے اقرار کرتے ہیں. ہم تیرے عاجز ناتوان اور گناہگار بندے میرے اللہ, ہم صرف تیری رحمت اور تیرے فضل کے طلبگار ہیں. ہمیں معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تجھے تیری رحمی کا واسطہ ہمیں معاف فرما. اس وبا کے باعث سے ہمیں نجات دے اللہ, ہمیں اس سے نجات دے. ہم جانتے ہیں یہ وبا ہمارے گناہوں کو نافرمانی کا نتیجہ ہے. تیرا قرآن واضح کرتا ہے, کھلی کتاب ہے, سب کے لیے اس قرآن کے اندر ہر چیز اس میں دستیاب ہے. رسول اللہ کی اپنی سیرت دستیاب ہے, سب چیزیں اس سے دیکھی جا سکتی ہے, کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں. جس نے کوئی چیز مانی ہے اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں. تو اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور شاید کچھ نظر آتا. کچھ لگا ہے وہ یوں ہمارے دلوں پر پردہ ڈالتے ہیں, بولا ہمیں پڑھنا تجھے تیرے باتوں کا واسطہ, تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اس ارمائی سے یا اللہ بات کر تجھے تیرے انبیاء اولیاء کا واسطہ ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس کو بھائی مرض کو قابو کر, تو قابو کر, کوئی نہیں ہو تیرے تیرے رحم و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما. تو ایسے میرے خدا, تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت اور اپنی شان کر دے. دوبارہ سے کتنے لوگ ہیں اللہ ان کو شفا دے. میرے بھائی عزیزو, اس مدتبار ہمارے بھائی, ہمارے بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے بزرگ
جو اس جان لیوا مرض سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے باری کتنی مدد کی تھی زلزلے میں. یعنی کہاں کہاں سے لوگ آئے آپ کے اور میرے آرام کے لیے. یا اللہ ان کو بخش دے, ان کو شہادت کا درجہ دے جو دنیا سے رخصت ہو. یا اللہ یہ جو لوگ سمندر پار, مشرق وسطیٰ, برطانیہ, امریکہ, جدھر بھی ہے دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان میں شفا دے, اور جو لوگ ابھی تک اس بیماری سے محفوظ ہے یا اللہ ان کو محفوظ رکھا. آج ہمارے بھائی, بیٹے, بیٹیاں اس مندوس لائن میں اس طرح بھارتی افواج کے جنگل کے شکار ہیں پچھلے 8.5 برس. میں نے وزیر صاحب سے کہا تھا پاکستان کہ 15 دن میں آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں, کبھی دیکھا آپ کا کیا, کبھی انہوں نے مظاہرے کیے کہ ہمیں یہ دو یہ آپ کے سامنے ہے. جو لوگ اپنے اللہ پر ایمان رکھتے وہ کوئی خوف نہیں کسی چیز کا. یہ میری بات یاد رکھیں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, یا اللہ دعا کرے اس ہندوستان کے حکمرانوں میں نہیں ہے ہدایت, ان کو غلط اور ان کو دماغ کر کے برباد کرے جو نہایت مسلمان کو ظلم کرتے ہیں ہندوستان کے اندر یا کشمیر کے اندر. یا اللہ جس جگہ بھی شام میں, فلسطین میں, افغانستان میں, عراق میں, لیبیا میں, جہاں پر بھی مسلمان آج ابتلا کا شکار ہے, آپس میں بسر پیغام ہے مسلم خلاف, یا اللہ ان پر اپنا کرم کا قصور پوچھ دے. میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں, آج پھر اس کو کھلا کریں. اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ آپ کے بات میں کوئی کمی نہیں لائے گا, بلّہ میں آپ سے تو اس پہ اضافہ کرے. شرط یہ کہ اس کی خوشنودی کو مد رکھتے آپ اللہ کی راہ پر خرچ کر یہ مہینے ہیں. یا اللہ ہمیں ذخیرہ ہونے سے, ہمیں منافع خوری سے, ہمیں محفوظ رکھنے میں بچا. ہمیں اللہ میں یہ موقع دے کہ ہمیں یہ روزے پورے کریں مسلمان مرد و زن, اور تیز مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کریں. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو میں, یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر سیکل کر دے, ہمیں گناہوں سے دور فرما میرے لوگ. اسی اعتبار سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب لوگ جائیں. آمین آمین آمین.